بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوئی خود بخود چل رہی تھی۔ اس کی رفتار کسی انسانی ہاتھ سے تیز تھی، ناقابل یقین حد تک تیز۔ دھاگا خود بخود سل رہا تھا۔ کپڑے کے سیاہ مخمل پر چاندی کے ٹانکے ابھر رہے تھے، جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے مکمل کر رہی ہو۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی انگلیوں کو مشین سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے چپک سی گئی تھی۔ چراغ کی زرد لو بری طرح پھڑ پھڑا رہی تھی، اور اس کی مدھم روشنی میں جھونپڑی کے کونے میں کسی بھاری سانس لینے کی آواز ابھر رہی تھی۔ میں نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، مگر آواز حلق میں ہی جم گئی۔ یہ کپڑا زندہ تھا۔ یہ سیاہ مخملی سوٹ جو میرے سامنے رکھا تھا، یہ زندہ تھا، اور یہ مجھ سے کچھ چاہتا تھا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب میرا وہم ہے۔ میں تھک گئی ہوں۔ آج صبح تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، یا شاید ٹھیک نہیں تھا، مگر کم از کم ایسا ناقابل یقین بھی نہیں تھا۔ میں سریا ہوں، 15 سالہ سریا، اس کچی بستی کی سب سے بد نصیب لڑکی جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے بیمار ماں اور بھوکے بھائی کا پیٹ پالنے کے لیے دن رات اس پرانی سلائی مشین پر جھکی رہتی ہوں۔ میری انگلیاں سوئیوں کے نشانوں سے بھری ہیں، اتنے نشان کہ اب درد بھی محسوس نہیں ہوتا۔ ہماری جھونپڑی بارش کے بعد کی ٹھنڈی ہوا سے بھری تھی۔ دروازے کے سوراخوں سے آتی یخ بستہ ہوا سیدھی میری ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ میری ماں، میری پیاری امی، کونے میں بچھی چٹائی پر لیٹی مسلسل کھانس رہی تھی۔ ان کی کھانسی کی آواز اس رات کو مزید بھیانک بنا رہی تھی۔ امی نے کراہتے ہوئے کہا، سریا بیٹی، اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، تم بھی بیمار پڑ جاؤ گی۔ ان کی آواز میں اتنی کمزوری تھی کہ مجھے اپنے آنسو روکنے پڑے۔ میں نے مشین چلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں امی، یہ سوٹ مکمل کرنا ہے۔ مالک حویلی نے آج ہی دیا ہے اور کہا ہے صبح ہر حال میں تیار ہونا چاہیے۔ اگر یہ وقت پر نہ سلا تو وہ پیسے کاٹ لیں گے، اور اگر پیسے کٹ گئے تو آپ کی دوا اور چھوٹو کے لیے روٹی کہاں سے آئے گی؟ چھوٹو، میرا 5 سال کا بھائی، بھوک سے نڈھال ہو کر میرے پاس ہی زمین پر سو گیا تھا۔ اس کے ہونٹ پیاس سے خشک تھے۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتی۔ کاش ابا زندہ ہوتے تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، مگر ابا کو مرے ہوئے بھی سال ہو گیا تھا، اور ان کے بعد اس دنیا میں ہمارا کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور دوبارہ اس منحوس سیاہ کپڑے پر نظریں جما دیں۔ یہ کپڑا آج دوپہر کو مالک خود لے کر آئے تھے۔ حویلی کا مالک، ایک سنگ دل اور مغرور آدمی جس نے کبھی ہم غریبوں کو انسان نہیں سمجھا، وہ ہماری جھونپڑی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اندر آنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں یہ سیاہ مخملی تھان تھا، ایسا کپڑا جو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا، جیسے کسی نے اندھیرے میں روشنی پگھلا کر اسے بنا ہو۔ میں نے جھجکتے ہوئے کپڑا تھاما تھا۔ مالک صاحب، یہ تو بہت قیمتی لگتا ہے۔ مالک کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جس سے مجھے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہارے مطلب کی چیز نہیں ہے سریا، بس اتنا سمجھ لو یہ کپڑا عام نہیں، یہ آج رات میں مکمل ہونا چاہیے، صبح سورج نکلنے سے پہلے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مالک، مگر یہ تو بہت کام ہے، اور میری مشین بھی۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ اس کی آواز سخت ہو گئی، سنو لڑکی، مجھے بہانے سننے کی عادت نہیں۔ یہ وقت پر تیار نہ ہوا تو نقصان تمہارا ہوگا، اور اتنا نقصان ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ اس کے بھاری قدموں کی آواز کیچڑ میں دھنستی ہوئی دور ہو گئی۔ میں اس کپڑے کو اندر لائی۔ اس سے ایک عجیب سی مہک آ رہی تھی، ٹھنڈی، جیسے پرانی قبروں سے آتی ہے۔ امی نے بھی کہا تھا، بیٹی، یہ کیسا کپڑا ہے، اسے چھو کر بھی ڈر لگتا ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی تھی، امی ڈرے نہیں، بس یہ سل جائے تو ہمیں اتنے پیسے ملیں گے کہ آپ کی دوا آرام سے آ جائے گی۔ مگر اب رات ڈھل چکی تھی اور میرا خوف سچ ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے کپڑے کو میز پر پھیلایا۔ یہ ایک سوٹ تھا، مگر اس کا ناپ کسی عام انسان کا نہیں تھا۔ یہ بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ جیسے کسی دیو کے لیے بنایا گیا ہو۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے قمیص کا گلا کاٹنا شروع کیا۔ کپڑا اتنا نرم تھا کہ کینچی خود بخود پھسل رہی تھی، مگر ساتھ ہی اتنا مضبوط کہ میری سوئی بار بار ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے آہ بھری، مالک، یہ سوٹ تو بہت بڑا ہے، جلدی کیسے سلائی کر دوں؟ یہ میں نے خود سے کہا تھا، مگر جواب میں صرف خاموشی نہیں تھی۔ جواب میں امی کی کھانسی کی آواز اور ہوا کی سائیں سائیں تھی۔ میں نے ہمت جمع کی، یا اللہ، مدد کرنا، میرے بچوں کے بھوک کا سوال ہے۔
میں نے سوئی میں نیا دھاگا ڈالا اور مشین چلانا شروع کی۔ ٹکا ٹک ٹک ٹکا ٹک ٹک ٹکا ٹک مشین کی مدھم آواز جھونپڑی میں گونج رہی تھی۔ میں اپنی بھوک، اپنی پیاس، اپنی تھکن سب کچھ بھلا کر بس کپڑا سینے میں مگن ہو گئی۔ میری آنکھیں جل رہی تھیں، نیند کا غلبہ ہو رہا تھا۔ اچانک چراغ کی لو ہلکی ہوئی، جیسے کسی نے پھونک ماری ہو۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ جھونپڑی کے کونے میں جہاں اندھیرا ذرا گہرا تھا، مجھے لگا جیسے کوئی کھڑا ہے۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ پھر میں نے وہ آواز سنی، کسی کے گہرے ٹھنڈے سانس لینے کی آواز۔ میں نے ڈر کر پیچھے دیکھا۔ امی، چھوٹو۔ امی سو رہی تھی، ان کی کھانسی بھی تھم گئی تھی۔ چھوٹو بھی بے سدھ تھا۔ میں نے پوری جھونپڑی میں نظر دوڑائی، کوئی نہیں۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید باہر کوئی جانور ہوگا، یا شاید یہ ٹھنڈی ہوا کی آواز تھی۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر دوبارہ کپڑے کو ہاتھ میں لیا، اور تبھی یہ سب شروع ہوا۔ جیسے میری انگلیاں کپڑے سے لگیں، کپڑا خود ہلنے لگا، جیسے اس میں جان پڑ گئی ہو۔ میں نے خوف سے ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، مگر میری انگلیاں جیسے کپڑے سے چپک گئی تھیں، اور پھر مشین خود چلنے لگی۔ ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک، مگر اس بار رفتار 1000 گنا تیز تھی۔ سوئی ایک رقص کرتی ہوئی بجلی کی طرح کپڑے پر چل رہی تھی۔ دھاگا خود بخود سل رہا تھا، اور ہر ٹانکے کے ساتھ میرے کانوں میں مدھم سرگوشیاں گونجنے لگی۔ پہلے تو مجھے لگا یہ ہوا کی آواز ہے، مگر پھر الفاظ واضح ہونے لگے۔ جلدی کرو، جلدی کرو، شاہ کا لباس، لباس ادھورا نہ رہے، شاہ جنات کا لباس۔ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ یہ میرے دماغ میں تھیں یا جھونپڑی میں؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں نے چیخنا چاہا، امی، امی اٹھیں، مگر میری آواز بند ہو گئی تھی۔ مشین کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، اور سرگوشیاں بیک شور میں بدل رہی تھیں۔ شاہ آ رہے ہیں، لباس مکمل کرو، انسانی ہاتھوں سے بنے دھاگے، جلدی کرو۔ میرے ہاتھ مشین کے ساتھ حرکت کر رہے تھے، مگر یہ میری مرضی سے نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس مشین کی قیدی بن گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسا عذاب ہے؟ یہ مالک نے مجھے کیا دے دیا ہے؟ یہ کوئی عام کپڑا نہیں، یہ جادو ہے، کالا جادو ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ چراغ کی لو ایک آخری بار پھر پھڑائی اور بجھ گئی۔ جھونپڑی میں گپ اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا کہ مجھے اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ مشین کی آواز اچانک بند ہو گئی، سرگوشیاں بھی تھم گئی، ایک مکمل خوفناک خاموشی چھا گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی سانس روکی۔ شاید سب ختم ہو گیا، شاید یہ کوئی بھیانک خواب تھا۔ مگر پھر مجھے اس کپڑے سے آتی ٹھنڈی مہک دوبارہ محسوس ہوئی، اور اس بار وہ بہت تیز تھی۔ میز پر جہاں کپڑا رکھا تھا وہاں سے اب سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا۔ دھواں؟ اس اندھیرے میں مجھے دھواں کیسے نظر آ رہا تھا؟ یہ دھواں چمک رہا تھا اس منحوس کالی روشنی کے ساتھ۔ دھواں آہستہ آہستہ اوپر اٹھا اور ایک شکل میں ڈھلنے لگا۔ وہ شکل لمبی ہوتی گئی، جھونپڑی کی چھت تک پہنچ گئی۔ وہ ایک انسان نما سایہ تھا، مگر بہت اونچا، بہت بھیانک۔ پھر اس سائے میں 2 آنکھیں روشن ہوئیں، سنہری آنکھیں، ایسی آنکھیں جن میں آگ جل رہی تھی۔ ان آنکھوں نے سیدھا میری طرف دیکھا۔ میں خوف سے جم گئی۔ اس سائے کے ماتھے پر ایک نشان چمک رہا تھا، جیسے کوئی تیسری آنکھ ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ سایہ نہیں تھا، وہ کوئی مخلوق تھی جو میرے سامنے کھڑی تھی۔ میری زبان تالوں سے چپک گئی۔ دھواں اس مخلوق کے ارد گرد ایک چوغے کی طرح لپٹ گیا تھا۔ ایک گہری گونجدار آواز جھونپڑی میں ابھری، ایسی آواز جسے جھونپڑی کی کچی دیواریں لرز اٹھیں۔ میں شاہ جنات ہوں، اس نے کہا، اور اس کی آواز میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ تم نے میرا لباس چھوا ہے۔ میں پیچھے ہٹی، میری پشت کچی دیوار سے ٹکرائی، میں گر پڑی، کیچڑ اور ٹھنڈے فرش پر رینگنے لگی، مگر وہ سیاہ دھواں دیواروں سے لپٹ گیا۔ اس نے دروازے کو، کھڑکی کو، ہر سوراخ کو بند کر دیا تھا۔ اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ سایہ، وہ شاہ جنات میری طرف بڑھا، اس کی سنہری آنکھیں مجھ پر جمی تھیں۔ یہ لباس میری رسم حیات کے لیے ہے، وہ بولا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ انسانی ہاتھوں سے بنے دھاگے ہی سے مکمل کر سکتے ہیں، اور جو اسے مکمل کرے گا وہ میرا ہو جائے گا۔ میری آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے تو بس سلائی کی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے جانے دو۔ میری ماں بیمار ہے، میرا بھائی بھوکا ہے۔ شاہ جنات مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ نہیں تھی، وہ ایک خوفناک تاثر تھا۔
جس سے اس کا چہرہ مزید بھیانک ہو گیا۔ تمہارے ہاتھوں نے میرے لباس میں جان بھری ہے، تمہاری انگلیوں کے خون نے اسے رنگ دیا ہے، اب تم خود میرے لباس کا حصہ بنو گی۔ وہ آگے بڑھا، اس کا سایہ مجھ پر چھا گیا۔ میں نے چیخنے کی آخری کوشش کی مگر آواز میرے حلق میں ہی جم گئی۔ وہ سیاہ مخملی کپڑا جو میز پر پڑا تھا اچانک ہوا میں اڑا اور میری طرف لپکا۔ اس نے مجھے جکڑ لیا، میرے بازو، میری ٹانگیں، میرا منہ۔ وہ کپڑا میرے جسم کے گرد لپٹتا گیا، ہر لمحے مزید تنگ ہوتا گیا۔ اندھیرا، مکمل گھٹن زدہ اندھیرا۔ آخری چیز جو میں نے دیکھی وہ شاہ جنات کی چمکتی ہوئی سنہری آنکھیں تھیں، اور پھر سب کچھ اس سیاہ مخملی کپڑے میں ڈوب گیا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، کپڑا میرے منہ پر، میری ناک پر، میری آنکھوں پر، ہر جگہ تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز میرے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ کپڑا میری جلد سے چپک گیا تھا، ٹھنڈا اور گیلا، جیسے اس نے میرا سارا خوف چوس لیا ہو۔ میں حرکت نہیں کر سکتی تھی، میں سانس نہیں لے سکتی تھی، مگر میں زندہ تھی۔ ایک اذیت ناک زندگی، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں سفر کر رہی ہوں، روشنی کی رفتار سے کسی بے انتہا خلا میں گرتی جا رہی ہوں۔ کپڑا میری تابوت تھا اور میری سواری بھی۔ امی، چھوٹو، میرے ذہن میں ان کے چہرے ابھرے اور میرا دل کٹ گیا۔ کیا وہ اب جاگ گئے ہوں گے؟ کیا وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ یا کیا وہ وہیں بے سدھ پڑے تھے اس نادیدہ دہشت کے سائے میں؟ میرے پھیپھڑے پھٹنے والے تھے، ہر رگ میں آگ لگی تھی۔ یا اللہ، موت، مجھے موت دیتے۔ یہ اذیت ناقابل برداشت تھی۔ اچانک جیسے کسی نے مجھے پکڑ کر جھنجھوڑا ہو، سارا دباؤ ختم ہو گیا، کپڑا میرے چہرے سے ہٹ گیا۔ میں نے ایک لمبی تکلیف دہ سانس لی اور میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے جو ہوا اپنے اندر کھینچی وہ میری جھونپڑی کی ٹھنڈی ہوا نہیں تھی، یہ پتلی، تیز اور عجیب سی جلتی ہوئی چینی جیسی مہک سے بھری تھی۔ میں نے کھانسنا شروع کر دیا، میرے منہ سے سیاہ مخمل کے دھاگے نکلے۔ میں ایک سخت ٹھنڈی سطح پر گری ہوئی تھی۔ میں نے ہمت جمع کر کے اپنے ہاتھ زمین پر ٹیکے اور اٹھنے کی کوشش کی۔ میری آنکھیں ابھی بھی اس اچانک روشنی سے چندھیا رہی تھیں۔ جب میری نظر نے کام کرنا شروع کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، یہ محاورہ نہیں تھا، یہ سچ تھا۔ میں نے خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جہاں زمین شیشے کی تھی، شفاف چمکدار شیشہ، اور جب میں نے ڈرتے ڈرتے نیچے دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا، بس ایک گہرا سیاہ لامتناہی خلا تھا جس میں دور کہیں نیلے رنگ کے بادل گھوم رہے تھے۔ میں چیخ مار کر پیچھے ہٹی، مجھے لگا کہ میں ابھی اس شیشے کو توڑ کر اس اندھیرے میں گر جاؤں گی۔ میں نے اوپر دیکھا اور میرا خوف مزید بڑھ گیا۔ آسمان پر تاروں کی جگہ چمکتی آنکھیں ٹمٹما رہی تھیں، سینکڑوں ہزاروں آنکھیں جو پلکیں جھپک رہی تھیں، اور وہ سب مجھے ہی دیکھ رہی تھیں، اس نئی خوفزدہ مخلوق کو جو ان کی دنیا میں آ گئی تھی۔ اور درخت، یا اللہ، وہ درخت نہیں تھے، وہ آگ کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے، ان سے شعلے لپک رہے تھے مگر وہ جل نہیں رہے تھے، وہ خود آگ تھے، اور ان کی سرخ اور نارنجی روشنی اس پوری شیشے کی زمین پر ایک بھیانک رقص کر رہی تھی۔ یہ کیسی جگہ تھی؟ یہ جہنم تھا؟ کیا میں مر چکی تھی؟ ایک گہری گونجدار آواز نے مجھے چونکا دیا، وہی آواز جو میری جھونپڑی میں گونجی تھی۔ چھوٹی درزن، میری دنیا کیسی لگی؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، اس کے سامنے شاہ جنات کھڑا تھا، وہی اونچا سنہری آنکھوں والا اور ماتھے پر چمکتا نشان، مگر اب وہ سائے کی شکل میں نہیں تھا، وہ ایک مکمل ٹھوس وجود رکھتا تھا، اور اس نے وہی سیاہ مخملی سوٹ پہنا ہوا تھا جو میں نے سیا تھا، وہی لباس جو میرے ہاتھوں سے سلا گیا تھا، مگر اب وہ مکمل مختلف لگ رہا تھا۔ میری جھونپڑی میں وہ صرف کپڑا تھا، یہاں وہ زندہ تھا، اب وہ کپڑا خود زندہ لگ رہا تھا، وہ اس کے طاقتور وجود سے لپٹا ہوا تھا، اور مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کپڑا سانس لے رہا تھا، جیسے اس کے اندر بھی دل دھڑک رہا ہو۔ ہر دھاگے سے مدھم سانس نکل رہی تھی، اور اس کی سیاہی اس آگ والے درختوں کی روشنی کو بھی اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور میں نے اس کے نوکیلے دانت دیکھے جو کسی درندے کی طرح چمک رہے تھے۔ خوش آمدید سریا، تم نے میرا لباس مکمل کیا۔ اس کی سنہری آنکھیں مجھ پر جمی تھی، جیسے وہ میری روح کے اندر تک دیکھ رہا ہو۔ اب تم میرے شاہی خانے کی ملکہ بنو گی۔ ملکہ؟ میں نے اس لفظ کو اپنے ذہن میں دہرایا۔ ملکہ؟ ایک ایسی لڑکی جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستی تھی، وہ اس جہنم کی ملکہ بنے گی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری خاموشی کو دیکھ کر وہ پھر ہنسا، اس کی ہنسی شیشے کے ٹوٹنے جیسی تھی، کانوں کو چیرتی ہوئی۔ میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی،
میری آواز کانپ رہی تھی مگر میں بولی، نہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں کوئی ملکہ نہیں بننا چاہتی۔ میری ماں بیمار ہے، میرا بھائی بھوکا ہے، وہ مر جائیں گے میرے بغیر، مجھے واپس جانا ہے، مجھے جانے دو۔ میں نے اس کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی مگر میرے جسم نے میرا ساتھ نہ دیا۔ شاہ جنات کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہوا۔ تمہاری ماں، تمہارا بھائی، وہ کیڑے مکوڑے ہیں چھوٹی درجن، ان کی زندگیوں کا کوئی مطلب نہیں، مگر تم خاص ہو۔ تمہارے ہاتھوں میں، تمہاری انگلیوں میں ایک تحفہ ہے، ایک ایسا تحفہ جو دھاگوں میں جان بھر دیتا ہے۔ میں نے اپنی زخمی انگلیوں کو دیکھا جن سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ یہ تحفہ نہیں ہے، یہ عذاب ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس ایک غریب درزن ہوں۔ وہ میری طرف ایک قدم بڑھا، شیشے کی زمین اس کے قدموں تلے چرچرائی۔ تم اب غریب نہیں ہو، اس نے کہا اور اپنے ہاتھ سے اس خوفناک دنیا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب، یہ آگ کے درخت، یہ آنکھوں بھرا آسمان، یہ میرا محل، یہ سب تمہارا ہے۔ میرے غلام اور میں سب تمہارے ہیں۔ اس نے چٹکی بجائی، آگ کے درختوں کے پیچھے سے، شیشے کی زمین سے اور اس خلا سے بھی کچھ سائے نمودار ہوئے۔ وہ روشنی کے بنے ہوئے تھے، خالص چمکتی ہوئی روشنی، مگر ان کے چہرے نہیں تھے۔ جہاں چہرے ہونے چاہیے تھی وہاں صرف بدلتے ہوئے، گھومتے ہوئے نقش و نگار تھے۔ روشنی کے غلام، وہ ہوا میں تیرتے ہوئے میری طرف بڑھے۔ وہ خوبصورت تھے اور اتنے ہی خوفناک۔ شاہ جنات نے حکم دیا، اسے اس کے کمرے تک لے جاؤ، اسے تیار کرو، آج رات میری رسم حیات ہے اور ثریا اس محفل کی خاص مہمان ہوگی۔ رسم حیات، یہ کیسا نام تھا؟ ان بے چہرہ روشنی کے غلاموں نے میرے بازو تھام لیے۔ ان کا لمس برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، مگر جہاں انہوں نے چھوا وہاں میری جلد جلنے لگی۔ نہیں، میں چیخی، مجھے مت چھونا، دور ہٹو مجھ سے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس شیشے کے فرش پر میرے پاؤں پھسل گئے اور میرا اپنا لباس، وہ سیاہ مخمل کا لباس جو میرے جسم پر تھا، وہ بھاری ہو گیا تھا، جیسے سیسا پگھلا کر اسے بنایا گیا ہو۔ شاہ جنات کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آواز اب ایک سرگوشی تھی، مگر اتنی بھاری کہ میرے نیچے کا شیشہ لرز گیا۔ تم حکم مانو گی ثریا، تم نے میرا لباس مکمل کیا ہے، تم نے ہر ٹانکے کے ساتھ اپنے روح کو مجھ سے باندھ دیا ہے، اب تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ اس لمحے میں سمجھ گئی کہ بھیک مانگنے کا، رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں خاموش رہی، دل میں ڈر بھی تھا اور غصہ بھی۔ وہ کپڑا جسے اس نے سلائی سمجھا تھا اب خود اس کے ارد گرد زنجیروں کی طرح لپٹا تھا۔ وہ روشنی کے غلام مجھے گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ میں نے آخری بار مڑ کر دیکھا، شاہ جنات وہیں کھڑا تھا، اس کی سنہری آنکھیں مجھے ہی دیکھ رہی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ہم ایک ایسے محل میں داخل ہوئے جو کسی عمارت کی طرح نہیں لگتا تھا، وہ جیسے سائے اور آگ کی روشنی کو آپس میں بن کر بنایا گیا تھا۔ اندر کی دنیا باہر سے بھی زیادہ عجیب تھی۔ چاندی کے پیالے ہوا میں تیر رہے تھے اور ان میں خود بخود ایک نیلا چمکتا ہوا مشروب بھر رہا تھا جو شاید ان کے نیلے کہکے تھے۔ روشنی کے غلام ہر طرف پھر رہے تھے، خاموش اور بے چہرہ۔ یہ ایک ناممکن خوفناک حد تک خوبصورت جگہ تھی، مگر اس میں ٹھنڈک تھی، انسانیت نہیں تھی۔ یہ ایک جیل خانہ تھا، ایک شاہی جیل۔ ان غلاموں نے مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لا کر چھوڑ دیا۔ کمرہ شیشے کا بنا تھا اور اس کی دیواروں سے باہر وہ آنکھوں بھرا آسمان اور آگ کے درخت صاف نظر آ رہے تھے۔ کمرے کے بیچ میں ایک بستر تھا جو کالے ریشم سے بنا تھا۔ یہاں سب کچھ تھا، چاندی، سونا، ہیرے، مگر آزادی نہیں تھی۔ میں شیشے کی اس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، باہر اس بھیانک جاگتی ہوئی دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر ٹمٹماتی ہزاروں آنکھیں مجھے ہی گھور رہی تھیں، جیسے وہ میرے ہر خوف پر اور ہر آنسو کا مزہ لے رہی ہوں۔ آگ کے درختوں سے لپکتے شعلے میرے چہرے پر کبھی سرخ اور کبھی نارنجی روشنی ڈال رہے تھے۔ یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا، ایک نہ ختم ہونے والا بھیانک خواب، مگر میرے جسم پر لپٹا یہ سیاہ مخملی لباس جو شیشے کی طرح بھاری تھا مجھے بار بار یقین دلا رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ وہ شاہ جنات، وہ مغرور، وہ ظالم مخلوق مجھے اپنی ملکہ بنانا چاہتا تھا۔ ملکہ؟ میں ثریا جو اپنی جھونپڑی میں اپنے بیمار ماں اور بھوکے بھائی کے لیے دن رات سلائی کرتی تھی، وہ اس جہنم کی ملکہ بنے گی؟ نہیں۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے، غصے کی ایک تیز لہر میرے اندر اٹھی۔ میں روؤں گی نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی۔ امی کہتی تھی ہمت نہیں ہارنا ثریا، اللہ مدد کرے گا، مگر یہاں اللہ تھا؟ اس شیشے اور آگ کی دنیا میں، اس دن کی سلطنت میں، کیا میری دعا سنی جائے گی؟
मैंने दिल में तहिया कर लिया, मैं यहाँ से निकलूंगी क्योंकि अल्लाह तो हर जगह है और मेरी सुनेगा। मैं अपनी माँ और अपने भाई के पास वापस जाऊंगी, मगर कैसे? मेरे पास क्या था? सिर्फ मेरे हाथ, मेरी उंगलियां और वो हुनर जो मेरे लिए अजाब बन गया था। वो जिन मेरी उसी हुनर का कैदी बनाना चाहता था। उसने कहा था मेरे हाथों ने उसके लिबास में जान भरी है, तो क्या मेरे हाथ ही उसे तबाह भी कर सकते हैं? ये सोच मेरे जहन में एक चिंगारी की तरह चमकी। दिन गुजरते गए या शायद लम्हे। उस दुनिया में वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं था। यहाँ सूरज नहीं निकलता था, न चांद डूबता था। बस वो आंखें थी जो कभी मध्यम हो जाती और कभी तेज, और आग के दरख्तों के शोले कभी बुलंद हो जाते और कभी पस्त। शायद जन्नात ने मुझे अपने उस साए और रोशनी से बने महल में रखा था। मेरे लिए चांदी के प्याले थे जिनमें वो नीला चमकता हुआ मशरूब भरा रहता था, जिसकी महक तो मीठी थी मगर उसे देखकर ही मेरा दिल मतलाने लगता। मैंने उसे कभी नहीं चखा। वो रोशनी के बेचेहरा गुलाम मेरी खिदमत पर मामूर थे। वो मेरे एक इशारे के मुंतज़िर रहते, मगर मैं उनसे भी खौफज़दा थी। उनका ना होना, उनकी खामोशी उस महल की पुरताइश चीज़ों से ज़्यादा खौफनाक थी। मेरे कमरे में दुनिया जहान की नेमतें ला कर रख दी गईं। ऐसे कपड़े जिन्हें मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था, ऐसे ज़ेवरात जो सितारों की रोशनी से बने लगते थे, मगर सुरैया के चेहरे पर सुकून नहीं था। मेरा दिल अपनी झोंपड़ी में अटका था, अपनी माँ की खांसी और छोटू की भूख में। शायद जन्नात हर रात या जो भी उस वक्त का पहर होता था मेरे पास आता। वो अपने उस स्याह लिबास में तख्त पर बैठ जाता जब उसके जिस्म का हिस्सा लगने लगा था। उसकी सुनहरी आंखें मुझे पढ़ने की कोशिश करती। तुम खुश नहीं हो सुरैया, उसने एक दिन कहा। उसकी आवाज़ में हैरत थी। तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने तुम्हें वो दे दिया है जो किसी इंसान को नहीं मिल सकता। मैंने नफरत से उसकी तरफ देखा। मुझे मेरी माँ और मेरा भाई चाहिए। मुझे मेरी झोंपड़ी का वो ठंडा फर्श चाहिए जहाँ मैं आज़ाद थी। तुमने मुझे कैद किया है। कैद? वो हंसा, वही कानों को चीरती हंसी। ये कैद नहीं है, ये एजाज है। तुम मेरी मलिका हो, शायद जन्नात की मलिका, और अब तुम मेरा काम करोगी। काम? मैं चौंकी। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। उसकी आंखों में गुस्सा चमका। तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। तुम एक दर्जन हो और तुम सिलाई करोगी। तुम मेरे लिए, मेरी राय के लिए लिबास बनाओगी। तुम्हारे हाथों का जादू, वो मुझे चाहिए। उसने अपने रोशनी के गुलामों को इशारा किया। वो मेरे सामने कपड़ों के थान और एक सिलाई का डिब्बा लिया है। कपड़े रेशम से भी नरम थे, मगर उनसे वही ठंडी महक आ रही थी जो स्याह सूट से आई थी। और उस डिब्बे में, उसमें मेरी वही पुरानी जंगालू सुई पड़ी थी जिसे मैं अपनी झोंपड़ी में सिलाई करती थी। ये यहाँ कैसे आई? तुमने मेरा लिबास उसे सुई से सिया था। वो बोला जैसे उसने मेरे जहन को पढ़ लिया हो। अब ये सुई भी आम नहीं रही। उसने तुम्हारे खून और तुम्हारे खौफ को चख लिया है। अब ये सिर्फ मेरे लिए काम करेगी। उसने मुझे एक थान उठा कर दिया। ये मेरी रस्म हयात के लिए मेरा नया लिबास है। इसे सीना शुरू करो। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने कांपते हाथों से वो कपड़ा उठाया। ये भी स्याह था, मगर उसमें नीले और सुनहरी धागे चमक रहे थे, जैसे उसमें रात का आसमान समो दिया गया हो। मैंने सुई में धागा डाला। धागा खुद ब खुद सुई में दाखिल हो गया, जैसे वो उसका मुंतज़िर हो। मैंने पहला टांका लगाया। कपड़ा इतना नरम था कि सुई खुद ब खुद फिसल रही थी। मैंने दूसरा टांका लगाया और तभी मुझे वो आवाज़ें दोबारा सुनाई दी, मगर इस बार ये सरगोशियाँ नहीं थीं, ये वाज़ेह इंसानी आवाज़ें थीं। हर टांके के साथ, हर धागे के गुजरने के साथ एक नई आवाज़ उभरती। पहले तो मुझे लगा ये मेरा वहम है, मगर फिर मैंने गौर से सुना ये आवाज़ें उन धागों से आ रही थीं। एक औरत की आवाज़, मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। एक बच्चे की चीख, मुझे बचाओ, अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। एक बूढ़े फ़कीर की पुकार, एक नवाला, खुदा के नाम पर एक नवाला दे दो। मैंने खौफ से सुई फेंक दी। ये क्या है? मैंने चीख कर शायद जन्नात से पूछा, जो इत्मीनान से मुझे काम करते देख रहा था। ये आवाज़ें कैसी हैं? उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कुराहट उभरी। ये तो उस लिबास की जान है। ये तुम्हारे जैसे कमज़ोर, भूखे, डरे हुए इंसानों की रूहें हैं। मैंने उनकी आखिरी दुआओं, उनकी आखिरी चीखों, उनकी आखिरी ख्वाहिशों को इन धागों में बुन दिया है। और तुम सुरैया, तुम अपनी सुई से इन रूहों को उस कपड़े में कैद कर रही हो। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कातिल नहीं हूँ। तुम कातिल नहीं हो।
وہ ہنسا۔ تم انہیں ابدی زندگی دے رہی ہو، میرے لباس کا حصہ بنا کر۔ ان کی تکلیف، ان کا درد اس کپڑے کو مضبوط بناتا ہے، اسے طاقت دیتا ہے۔ یہی میری رسم حیات ہے، میں ان روحوں کو طاقت پیتا ہوں اور تمہارے ہاتھ اس رسم کو مکمل کرتے ہیں۔ میں نے نفرت اور گھن سے اس کپڑے کو دیکھا۔ وہ کپڑا جو اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اب مجھے دنیا کی سب سے غلیظ چیز لگ رہا تھا۔ ہر دھاگے سے انسانی درد ٹپک رہا تھا۔ ہر رات جب وہ محل کی دیواروں میں سلائی کرتی، دھاگوں سے انسانی آوازیں آتی، کسی ماں کی دعا، کسی بچے کی چیخ، کسی فقیر کی پکار۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کپڑا انسانوں کی روحوں سے بنا ہے۔ شاہ جنات چلا گیا اور میں اس روحوں سے بنے کپڑے کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ اب میرا مقصد صرف بھاگنا نہیں تھا، اب مجھے ان بے بس روحوں کو بھی آزاد کرانا تھا۔ مگر کیسے؟ میں اس محل میں قید تھی، ہر طرف ان روشنی کے غلاموں کا پہرا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اس کے سامنے کمزوری نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے اس کا دیا ہوا لباس سینا شروع کر دیا۔ میں جتنی زیادہ سلائی کرتی اتنی ہی زیادہ آوازیں سنتی، اتنا ہی زیادہ درد محسوس کرتی۔ مگر میں نے اپنے آنسو پی لیے، میں نے اپنا چہرہ تاثرات سے خالی کر لیا۔ میں نے دکھاوا کیا کہ میں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا ہے۔ کئی دن یا کئی راتیں اسی طرح گزر گئیں۔ میں شاہ جنات کے لیے لباس سیتی رہی اور ہر ٹانکے کے ساتھ میرا دل غصے اور انتقام کی آگ میں جلتا رہا۔ میں نے اس کے محل کے ہر کونے کو اپنی نظروں میں بسا لیا۔ میں راستے یاد کرنے لگی، وہ روشنی کے غلام کہاں پہرا دیتے ہیں، شاہ جنات کب آتا ہے، کب جاتا ہے۔ میں ایک موقع کی تلاش میں تھی۔ ایک دن جب میں محل کے اس حصے میں سلائی کر رہی تھی جہاں روشنی کم تھی، مجھے ان دھاگوں کی چیخوں کے بیچ ایک اور مدھم سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی دھاگے سے نہیں آ رہی تھی، یہ کہیں دور سے دیواروں کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ یہ ایک جانی پہچانی آواز تھی، کسی عورت کے رونے کی، دعا مانگنے کی۔ میں نے سوئی رکھ دی اور آوازوں کے سمت میں چل پڑی۔ روشنی کے غلام مجھے دیکھ رہے تھے، مگر میں نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے دکھایا کہ میں بس ٹہل رہی ہوں۔ میں چلتی گئی اس راہداری میں جو محل کے پچھلے حصے کی طرف جاتی تھی، جہاں آگ کے درختوں کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی تھی۔ وہ آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار میں ایک ایسے دروازے کے سامنے پہنچی جو واقعی محل سے بالکل مختلف تھا۔ یہ شیشے یا سائے کا نہیں بلکہ پرانی کالی گانٹھوں بھری لکڑی کا بنا تھا، بالکل میری جھونپڑی کے دروازے کی طرح۔ اس میں سے وہی جانی پہچانی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازوں کو دھکا دیا، وہ آسانی سے کھل گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، مگر جیسے ہی میں نے قدم رکھا میری آنکھوں نے اندھیرے میں دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ ایک کمرہ تھا، ایک گودام جیسا، اور اس میں پرانے کپڑے ٹنگے تھے۔ ہر طرف چھت سے لے کر فرش تک پرانے بوسیدہ انسانی کپڑے، کسی غریب کا پھٹا ہوا کرتا، کسی عورت کا میلا دوپٹہ، کسی بچے کا چھوٹا سا فراک، اور ہر کپڑے سے ایک مدھم زرد روشنی نکل رہی تھی، جیسے ان میں ابھی بھی زندگی کی کوئی رمق باقی ہو۔ یہ وہی کپڑے تھے جن کی روحوں سے وہ دھاگے بناتا تھا، یہ ان انسانوں کے آخری لباس تھے۔ میرا دل دہل گیا۔ میں ان کپڑوں کے جنگل میں آگے بڑھی۔ ہر کپڑا ایک الگ کہانی سنا رہا تھا، ایک الگ درد بیان کر رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور ایک میلے سے دوپٹے کو چھوا۔ وہ کپڑا اتنا مانوس لگا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو۔ یہ میری بستی کی عورتوں جیسا ہی دوپٹہ تھا۔ میں نے اس کا ایک دھاگا پکڑا جو ٹوٹنے کے قریب تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے کھینچا وہ دھاگا ٹوٹا اور دھاگے سے ایک عورت کی واضح، تیز اور درد بھری آواز نکلی، ایسی آواز جس نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ میری بیٹی، میری سریا، اگر تم زندہ ہو تو بھاگ جاؤ، یہ جگہ جہنم ہے۔ یہ سوئی روح چوس لیتی ہے۔ یہ آواز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میری ماں کی آواز تھی۔ میں نے اس دوپٹے کو سینے سے لگا لیا۔ امی، امی آپ یہاں ہیں؟ میں چیخی، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ وہ آواز اسی دھاگے میں قید تھی۔ میرا غصہ، میرا درد، میری بے بسی سب ایک طوفان بن کر میرے اندر اٹھا۔ اس جن نے میری ماں کو بھی نہیں بخشا۔ اس نے میری ماں کی آخری امید، اس کی دعا کو بھی دھاگے میں قید کر لیا تھا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا، اب یا تو میں مروں گی یا یہ شاہ جنات مرے گا۔ میں نے نفرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میری نظر کونے میں رکھی ایک چھوٹی سی میز پر پڑی۔ اس میز پر دھول جمی تھی، مگر اس دھول کے پیچھے ایک چیز چمک رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، یہ میری سوئی تھی، وہی سوئی جس سے میں اپنی جھونپڑی میں سلائی کرتی تھی، جسے شاہ جنات مجھ سے چھین کر لایا تھا، جسے اس نے کہا تھا کہ یہ اب عام نہیں رہی، اب وہ جنات کی سوئی بن چکی تھی، چاندی کی۔ وہ اب زنگ آلود نہیں تھی،
वो चमक रही थी जैसे उसमें चांद की रोशनी भर दी गई हो, मगर उसमें इंसानों की ताकत बंद थी। मैंने उसे उठाया। ये ठंडी थी, बर्फ की तरह, मगर मेरे हाथ में आते ही ये गर्म होने लगी, जैसे उसने मेरे गुस्से को, मेरी ताकत को पहचान लिया हो। उसमें एक मध्यम सी थरथराहट थी, जैसे उसके अंदर सैकड़ों कैद रूहें आज़ादी के लिए तड़प रही हूँ। मैंने उस सुई को अपनी मुट्ठी में भेज लिया। ये सिर्फ सुई नहीं थी, ये मेरा हथियार था। शाह जन्नात की रस्म हयात आज रात थी। उसने खुद कहा था, और आज रात उसकी मलिका, उसकी दर्जन सुरैया इस रस्म को उस तबाही का सामान बनाएगी। मैंने सुई को अपने लिबास में छुपा लिया और उस अंधेरे कमरे से बाहर निकल आए। मेरे कदम अब लड़खड़ा नहीं रहे थे, उनमें एक अज़्म था, एक सर्द गुस्सा जो मेरी रीढ़ की हड्डी में उस चांदी की सुई की तरह ठंडा और सख्त था। वो सुई जो मेरी नहीं रही थी, जो जन्नात की दुनिया में आकर बदल गई थी, मेरी जिल्द से लग कर एक अजीब सी गरमाइश दे रही थी, जैसे वो मेरे इंतकाम की आग को महसूस कर रही हो, जैसे उसके अंदर की आज सैकड़ों रूहें भी मेरे साथ उस आखिरी जंग के लिए तैयार हों। मैं उस साए और रोशनी से बने महल की राहदारियों से गुजरी। वो बेचेहरा रोशनी के गुलाम मेरे रास्ते में आए। वो हमेशा की तरह खामोश थे, मगर आज उनकी खामोशी मुझे खौफसदा नहीं कर रही थी। मैं उनके बीच में से ऐसे गुजर रही थी जैसे वो हों ही नहीं। मेरी नज़रें उस बड़े हाल के दरवाजे पर जमी थीं, जहाँ से एक अजीब सी मधम और गूंजदार मौसीकी आ रही थी, जैसे हज़ारों लोग एक साथ एक ही सुर में दर्द भरी आवाज़ में गा रहे हों। उस मौसीकी के साथ एक तेज़ नाकाबिले बर्दाश्त महक भी थी। वो जली हुई चीनी और पुरानी कपड़ों की मिली जुली महक थी, मगर अब वो 1000 गुना तेज़ थी। यही थी उसकी रस्म हयात। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मगर ये खौफ की धड़कन नहीं थी, ये गुस्से की आखिरी हमले की धड़कन थी। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और उस हाल में कदम रखा। ये जगह उस महल के किसी भी दूसरे हिस्से से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा खौफनाक थी। फर्श उसी स्याह शीशे का था जिसके नीचे वो बेइंतहा खला और नीले बादल घूम रहे थे, मगर छत जो पहले आंखों भरा आसमान था, अब वो आंखें खुली हुई थीं और उन सब की पुतलियां उस हाल के मरकज़ पर जमी थीं। मरकज़ में शाह जन्नात का तख्त था जो काले पत्थरों से बना था, और उन पत्थरों से भी स्याह धुआं उठ रहा था। वो अपने तख्त पर बैठा था और उसने वही लिबास पहना हुआ था जो मैंने अभी मुकम्मल किया था। वो लिबास जिसके धागों में इंसानी रूहें कैद थीं, वो लिबास जो मेरे हाथों ने सिया था, अब चमक रहा था। उसकी स्याही में से नीले और सुनहरी धागे किसी जहरीले सांप की तरह चमक रहे थे, और उनसे एक मध्यम सी रोशनी फूट रही थी, जैसे वो उन कैद रूहों की तमन्नाई को नचोड़ रहा हो। शाह जन्नात की आंखें बंद थीं, उसका सर फख्र से बुलंद था, और वो उस लिबास से निकलती तमन्नाई को अपने अंदर जज्ब कर रहा था, जैसे कोई भूखा दरिंदा अपना शिकार खा रहा हो। उसके तख्त के चारों तरफ उसकी राया खड़ी थी। वो मखलूक जो मैंने पहले नहीं देखी थी, वो रोशनी के गुलाम नहीं थे, वो साए के बने हुए थे, कुछ धुएं की शक्ल में। किसी के बहुत से बाजू थे तो किसी की एक बड़ी आंख। वो सब मिलकर वही दर्द भरा गीत गा रहे थे, वो उसकी रस्म हयात का जश्न मना रहे थे। जैसे मैंने हाल में कदम रखा, वो गीत एक लम्हे के लिए रुका। सारी मखलूकात ने, उन तमाम साए और धुएं की बने जन्नात ने मुड़कर मुझे देखा। उनकी आंखों में हैरत और नफरत थी। मैं एक फ़ानी इंसान उनकी मुकद्दस रस्म में खलल डालने आ गई थी। शाह जन्नात ने भी अपनी सुनहरी आंखें खोली। पहले उसके चेहरे पर गुस्सा उभरा कि मैं बिन बुलाए क्यों आ गई। सुरैया, वो गुराया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रस्म में खलल मत डालो, वापस जाओ अपने कमरे में अभी। उसकी आवाज़ में वही रौनक थी, वही तकब्बुर, मगर आज मुझ पर उसकी आवाज़ का कोई असर नहीं हुआ। मैं रुकी नहीं, मैं चलती रही सीधी उसके तख्त की तरफ। रोशनी के गुलामों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, अपने ठंडे जलते हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ाए, मगर मैंने उनकी परवाह न की। मैं उनके बीच से गुजरती गई। मैंने अपने लिबास में छुपी सुई को मजबूती से पकड़ लिया। वो मेरे हाथ में जल रही थी जैसे लोहे का गर्म टुकड़ा हो। मैं चलते चलते उसके तख्त के बिल्कुल सामने जाकर रुक गई। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी उन सुनहरी शैतानी आंखों में मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरी आवाज़ उस बड़े हाल में गूंजी, साफ, बुलंद और निडर। मैं खुद हैरान थी कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। शाह जन्नात के चेहरे पर हैरत गुस्से में बदल गई। वो अपने तख्त से खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही वो रूहों से बना लिबास उसके गिर्द मज़ीद तेज़ी से चमकने लगा, और उस लिबास से निकलती चीखें जो पहले मध्यम थी अब वाज़िया हो गई। मैंने कहा, वापस जाओ। वो गरजा,
اور اس کی آواز سے سہ شیشے کا فرش لرز اٹھا۔ وہ مجھ سے ایک دیو کی طرح اونچا تھا، اس کا سایہ مجھ پر چھا گیا تھا، مگر میں وہیں کھڑی رہی۔ میں اس کی ملکہ بننے والی تھی۔ اس نے سوچا تھا میں اس کی درزن تھی، مگر اب میں اس کی موت بننے والی تھی۔ میں نے گہری سانس لی، اپنی ساری ہمت مجتمع کی اور اپنے لباس میں چھپی ہوئی سوئی کو باہر نکال لیا۔ وہ چاندی کی سوئی، میری جھونپڑی کی پرانی سوئی، جب جنات کی دنیا کی طاقت سے چمک رہی تھی، ہوا میں ایک ستارے کی طرح چمکی۔ اس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ شاید جنات نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں جھپکائیں۔ اس کی درباری جنات خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے سوئی کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں پہلی بار حیرت کی جگہ ایک اور جذبہ ابھرا، شاید خوف۔ وہ مسکراہٹ جو ہمیشہ اس کے چہرے پر رہتی تھی غائب ہو گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آواز اب ایک گہری گونج تھی جسے دیواریں لرز رہی تھیں۔ تم میرے خلاف؟ میں نے سوئی کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما۔ یہ ٹھنڈی نہیں تھی، یہ میرے غصے، میری نفرت اور ان تمام بے بس روحوں کے درد سے دہک رہی تھی۔ میں نے اسے ہوا میں بلند کیا۔ یہ میرے کمزور انسانی ہاتھ میں ایک ننھا سا ہتھیار تھا، مگر اس وقت یہ اس جن کی پوری سلطنت سے زیادہ طاقتور محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی جلتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ صرف تمہارے خلاف نہیں، میں چیخی، اور میری آواز میں میرا اپنا درد نہیں تھا، اس میں میری ماں کی دعا، اس میں ان کپڑوں میں قید ہر بچے کی چیخ، ہر عورت کا آنسو، ہر بوڑھے کی پکار شامل تھی۔ میں ان سب کے خلاف ہوں جن کے لباس میں انسانی درد چھپا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، اس سے پہلے کہ اس کے سائے سے بنے محافظ مجھ تک پہنچتے، میں نے اپنی پوری طاقت سے، اپنے پورے وجود کی نفرت سے وہ سوئی نیچے ماری۔ میں نے اسے اس جن کے سینے میں نہیں مارا، میں نے اسے اس کی سلطنت کے دل میں مارا۔ میں نے چیخ کر کہا اور سوئی زمین میں گاڑ دی۔ وہ چاندی کی سوئی اس سیاہ چمکتے ہوئے شیشے کے فرش میں ایک تیر کی طرح گھس گئی۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا، مکمل خاموشی چھا گئی۔ صرف میری سانسوں کی آواز اور شاہ جنات کی آنکھوں میں جلتی نفرت، اور پھر دھماکہ ہوا۔ جس جگہ سوئی شیشے میں گھسی تھی وہاں سے ایک سفید چمکدار روشنی کا فوارہ پھوٹا۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑی۔ پورا محل لرز اٹھا۔ میرے پیروں تلے شیشے کا فرش بری طرح کانپنے لگا۔ اس سوئی سے روشنی کی لکیریں نکلیں اور پورے فرش پر مکڑے کے جالے کی طرح پھیل گئی۔ شیشہ ٹوٹنے لگا، بڑی بڑی دراڑیں پڑنے لگی، اور ان دراڑوں سے وہی سفید پاکیزہ روشنی نکل رہی تھی۔ آسمان پر موجود ہزاروں آنکھیں بیک وقت چیخ اٹھیں۔ وہ سائے سے بنے جنات، وہ دھوئیں کی مخلوق اس روشنی سے ٹکرا کر پگھلنے لگے۔ وہ چیختے ہوئے بھاگنے لگے، اور پھر وہ ہوا جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس پرانے منحوس کمرے سے جہاں میں نے اپنی ماں کی آواز سنی تھی، جہاں وہ پرانے کپڑے ٹنگے تھے، وہاں سے روشنی کے دھارے نکلے، ہر کپڑے سے روشنی نکلی۔ یہ وہ میلی زرد روشنی نہیں تھی، یہ وہی سفید طاقتور روشنی تھی جو اب آزاد تھی۔ روحیں آزاد ہوئیں۔ وہ روشنی کے چھوٹے چھوٹے گولوں کی شکل میں چمکتی ہوئی تتلیوں کی طرح اس کمرے سے نکلیں اور اس حال میں آ گئی۔ چیخیں، روشنی، آندھی، ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ وہ آزاد روحیں اس محل کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، وہ اس شیشے کی چھت کو توڑ رہی تھیں، وہ ناکوں کو پھوڑ رہی تھیں، اور سب سے بڑھ کر وہ شاہ جنات کے لباس کی طرف لپکی۔ وہ لباس جو اس نے پہنا ہوا تھا، وہ لباس جو میری محنت اور ان کی روحوں سے بنا تھا، وہ خود بخود ادھڑنے لگا۔ دھاگے ٹوٹ رہے تھے، اس میں سے روحیں نکل کر آزادی کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ شاہ جنات گرجا، وہ ایک زخمی پرندے کی طرح چیخ رہا تھا۔ وہ اپنے لباس کو، اپنی طاقت کے منبع کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا تھا۔ اس کی طاقت ختم ہو رہی تھی، اس کا دیو جیسا قد چھوٹا ہونے لگا، اس کا وجود کانپنے لگا۔ اس نے اپنی جلتی ہوئی سنہری آنکھیں مجھ پر گاڑ دیں۔ ان آنکھوں میں اب صرف اور صرف نفرت تھی، اتنی نفرت کہ وہ مجھے وہیں جلا کر راکھ کر دی تھی۔ وہ میری طرف جھپٹا، اپنے پنجے میری طرف بڑھائے، اور میں جانتی تھی کہ میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بس ایک قدم کی دوری پر تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں جلتی نفرت مجھے بھسم کر دینے کو تیار تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، تم نے میری رسم برباد کر دی، فانی کیڑے، میں تمہاری روح کو اس شیشے کے فرش پر کچل دوں گا۔ مگر میرا خوف، میرا سارا خوف، میری ماں کی آواز سن کر، ان قید روحوں کی چیخیں سن کر ختم ہو چکا تھا۔ میری نظریں اس چاندی کی سوئی پر جمی تھی جو ابھی شیشے کے فرش میں گڑی لرز رہی تھی، اور اس سے نکلتی سفید روشنی اس محل کی بنیادوں کو ہلا رہی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا، اس کا ہاتھ میرے بالوں سے بس چند انچ دور تھا،
میں نے اپنی پوری طاقت سے، جو میرے بازو میں نہیں بلکہ میرے ارادے میں تھی، اس سوئی کو فرش سے کھینچ لیا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور سوئی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ اتنی گرم تھی کہ میرے ہاتھ کی کھال جل اٹھی، مگر میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ یہ اب صرف لوہے کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، یہ میرا انصاف تھا، یہ ان تمام روحوں کا ہتھیار تھا جن کا درد اس میں جذب تھا۔ تم مجھے نہیں مار سکتی، وہ گرجا۔ اس کا چہرہ غصے سے بگڑ رہا تھا۔ تم مجھ سے بندی ہو، تمہارے اپنے ہاتھوں نے مجھے طاقت دی ہے۔ اس نے سچ کہا تھا، میں نے اس کے لباس کو سیا تھا، میں نے ان روحوں کو قید کیا تھا، اور اس عمل میں نے خود کو بھی اس سے باندھ لیا تھا۔ میں اس کے لباس کا حصہ بن گئی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو دیکھا، میں نے وہی سیاہ مخملی لباس پہنا ہوا تھا جو اس نے مجھے اس محل میں آنے کے بعد دیا تھا، وہ لباس جو میری قید کی علامت تھا۔ اور تب میں سمجھ گئی، شاید جنات نے کہا تھا انسانی ہاتھوں سے بنے دھاگے ہی اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا تھا جو اسے مکمل کرے گا وہ میرا ہو جائے گا۔ میں نے سوئی کو دیکھا اور پھر اپنے لباس کو۔ مجھے اس جن کے مارنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے اس رشتے کو توڑنے کی ضرورت تھی جس نے مجھے اس سے باندھا تھا۔ مجھے اپنا دھاگا کاٹنا تھا۔ وہ مجھ پر جھپٹا، اس کے دانت میرے چہرے کے قریب تھے۔ میں نے اس پر وار نہیں کیا، میں نے وہ دہکتی ہوئی چاندی کی سوئی اٹھائی اور اسے اپنے ہی لباس پر، اپنے دل کے قریب، اس مرکزی ٹانکے پر رکھ دیا جہاں سے میں نے یہ قید کا لباس سینا شروع کیا تھا۔ میں نے آخری بار سوئی سے اپنے ہی نام کا دھاگا کاٹا۔ ایک تیز کاٹدار آواز آئی، جیسے کوئی تار ٹوٹا ہو۔ یہ صرف دھاگا نہیں تھا، یہ وہ نادیدہ زنجیر تھی جس نے میری روح کو اس کی دنیا سے جوڑ رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ شاید جنات کی آنکھیں جو نفرت سے جل رہی تھیں، ان میں ایک دم ناقابل یقین حیرت اور پھر شدید تکلیف ابھری۔ وہ چیخا، مگر یہ غصے کی چیخ نہیں تھی، یہ شکست کی، سب کچھ کھو دینے کی چیخ تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا رابطہ مجھ سے ٹوٹ گیا۔ جیسے وہ دھاگا ٹوٹا، وہ سیاہ مخملی لباس جو میرے جسم پر تھا وہ ایک دم راکھ بن کر بکھر گیا، اور میں اس قید سے آزاد ہو گئی۔ اور میرے آزاد ہوتے ہی وہ لباس جو شاہد جنات نے پہنا ہوا تھا، وہ روحوں سے بنا لباس جس کی طاقت کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا۔ وہ ایک ساتھ، ایک ہی لمحے میں دھماکے سے پھٹ گیا۔ سب کچھ دھماکے میں بکھر گیا۔ اس کے لباس سے ہزاروں لاکھوں سفید روشنیاں نکلیں۔ وہ آزاد روحیں تھیں جو اب چیخ نہیں رہی تھیں، وہ ایک خوبصورت گیت گا رہی تھیں۔ وہ روشنی کے گولے بن کر اس محل کی چھت کو اور آنکھوں بھرے آسمان کو پھاڑتے ہوئے اوپر کسی نامعلوم آزادی کی طرف اڑ گئیں۔ شاہد جنات اپنے تخت کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کا لباس ختم ہو چکا تھا، اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی، اس کا دیو جیسا قد اب سکڑ رہا تھا، اس کا وجود کانپ رہا تھا اور دھواں بن کر تحلیل ہو رہا تھا۔ اس نے آخری بار اپنی بجھتی ہوئی سنہری آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ ان میں اب نفرت نہیں، صرف ایک خالی پن تھا۔ اس کا سائے اور دھوئیں کا بنا وجود اس سفید روشنی کی آندھی میں بکھر گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ پورا محل لرز رہا تھا۔ میرے پیروں تلے شیشے کا فرش جو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا اب مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہو کر اس نیچے والے سیاہ خلا میں گر رہا تھا۔ میں نے گرتے ہوئے پتھروں کو، سائے سے بنی مخلوق کو اس روشنی میں پگھلتے ہوئے دیکھا، اور پھر فرش میرے پیروں تلے سے بھی غائب ہو گیا۔ میں گر رہی تھی اسی گہرے سیاہ لامتناہی خلا میں، مگر اس بار میرے دل میں ڈر نہیں تھا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے آخری چیز جو میں نے دیکھی وہ ان آزاد روحوں کی سفید روشنی تھی جو اس جہنم کو تباہ کر کے جا رہی تھی۔ روشنی ختم، اندھیرا، خاموشی۔ مجھے لگا میں صدیوں تک گرتی رہی اسی خاموشی میں، اس اندھیرے میں، جب تک کہ مجھے سردی محسوس ہونا بند ہو گئی، جب تک کہ مجھے اپنا وجود محسوس ہونا بند ہو گیا۔ اور پھر مجھے سردی لگی، اتنی سردی کہ میری ہڈیاں کانپ گئیں۔ مجھے کیچڑ کی بو آئی اور اپنی ماں کی دوا کی تلخ مہک۔ یہ بو، یہ تو جانی پہچانی تھی۔ اور پھر مجھے ایک آواز آئی، ایک مدھم سی کھانسی کی آواز، امی۔ میری آنکھوں پر جیسے منو بوجھ تھا، مگر میں نے انہیں زبردستی کھولا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ اپنی پرانی جھونپڑی میں تھی، میں اپنی جھونپڑی میں تھی، اسی کچے فرش پر جہاں سے وہ جن مجھے لے گیا تھا۔ دروازے کے سوراخوں سے صبح کی پہلی کرن آ رہی تھی، ہلکی سی زرد روشنی اندر آ رہی تھی۔ کونے میں میری ماں، میری امی اپنی چٹائی پر سو رہی تھی، اور انہوں نے ابھی ابھی نیند میں کھانسا تھا۔ چھوٹو ان کے پاس ہی لپٹ کر سویا ہوا تھا، اس کا منہ کھلا تھا اور وہ سکون سے سانس لے رہا تھا۔ میرا سر چکرا گیا۔ کیا یہ سب ایک خواب تھا؟ ایک بہت لمبا، بھیانک اور ناقابل یقین خواب؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے ہاتھ اٹھا کر دیکھے۔ میری انگلیاں
मेरी उंगलियों पर सुई के वही पुराने निशान थे, वो खुरदरे सख्त निशान जो मेरी किस्मत बन चुके थे। मगर वो जलन, वो चांदी की सुई की दहकती हुई गर्माइश, वो नहीं थी। मैंने अपने लिबास को देखा। मैंने अपना वही पुराना मैला कुर्ता पहना हुआ था जिसमें जगह जगह पेवन लगे थे। वो स्याह मखमली लिबास, वो शीशे जैसा भारी कपड़ा, वो नहीं था। मैंने एक लंबी सांस ली, शुक्र की, राहत की सांस। ये ख्वाब था। खुदाए तेरा शुक्र है, ये सिर्फ एक भयानक ख्वाब था। मैं मुस्कुराने ही वाली थी कि मेरी नज़र सामने मेज़ पर पड़ी। मेरी मुस्कुराहट वहीं जम गई। मेरा खून रगों में ठहर गया। मशीन बंद थी मगर उसके पास मेज़ पर वही काला कपड़ा रखा था। मेरा दिल मेरे हलक में आ गया। नहीं, नहीं, ये ख्वाब नहीं था। वो वापस आ गया है। वो मुझे फिर ले जाएगा। मैं खौफ से कांपती हुई पीछे हटी। मेरी पुश्त कच्ची दीवार से टकरा गई, मगर कुछ मुख्तलिफ था। वो कपड़ा, वो एक दियो की साइज का सूट नहीं था। वो बस एक थान था, काले मखमल का, जो साफ सुथरा तह किया हुआ मेज पर रखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मालिक की हवेली से छोड़ कर गया था, या शायद उससे भी ज्यादा साफ। मैंने हिम्मत जमा की। मैं कांपते हुए कदमों से मेज के करीब गई। मैंने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। मैं बस उसे देखती रही और फिर मुझे वो नजर आया। कपड़े की तह, बिल्कुल ऊपर एक लफ्ज लिखा था। नहीं, वो छपा हुआ नहीं था, वो कढ़ा हुआ था, एक वाहद खूबसूरत चमकते हुए चांदी के धागे से, बिल्कुल उसी धागे की तरह जिससे मैंने उस जहन्नम में सिलाई की थी। एक लफ्ज लिखा था, आज़ाद। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। आज़ाद? कौन आज़ाद हुआ था? मैं, वो रूहें, या वो कपड़ा खुद, जब किसी जिन का लिबास नहीं बनेगा? शायद हम सब। मैंने उस कपड़े को नहीं छुआ। मैंने अपनी माँ और अपने भाई के पास गई जो अभी तक सो रहे थे। मैंने छोटू के माथे को चूमा और अम्मी के पैरों को हाथ लगाया। मेरा दिल टूट रहा था, मगर मैं जानती थी कि मैं अब उस झोंपड़ी में नहीं रह सकती। वो दरवाज़ा जो एक बार खुल जाए वो कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। शायद जन्नात मर गया था, मगर जिसने उसे वो कपड़ा दिया था, वो मालिक हवेली, वो भी जिंदा था। वो इंसानों की दुनिया में रहने वाला शैतान था और वो ज़रूर वापस आएगा। वो उस कपड़े के लिए या एक नई दर्जन के लिए ज़रूर आएगा। मैं अपनी माँ और अपने भाई को उस खतरे में नहीं डाल सकती थी। मैंने आखिरी बार अपनी झोंपड़ी को, अपनी मशीन को और उस आज़ाद कपड़े को देखा, और फिर इससे पहले कि सूरज की किरणें ज़मीन को छूती, मैं उस कच्ची बस्ती से, अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल गई। उस दिन के बाद किसी ने सुरैया को नहीं देखा। कुछ कहते हैं कि वो अपनी माँ और भाई को छोड़कर भाग गई, कुछ कहते हैं कि वो अमीर होकर कहीं चली गई, और कुछ बूढ़ी औरतें कहती हैं कि वो जन्नात उसे अपने साथ ले गई। मालिक हवेली उस दिन कपड़ा लेने आया, मगर उसे झोंपड़ी खाली मिली और मेज पर सिर्फ एक काला कपड़ा मिला जिस पर चांदी से आज़ाद लिखा था। उसने गुस्से में वो कपड़ा उठाया, मगर कहते हैं कि कपड़े ने उसके हाथ जला दिए और वो चीखता हुआ वहां से भाग गया। वो झोंपड़ी वहीं वीरान हो गई। मगर उस बस्ती की लड़की आज भी रात को सिलाई करते हुए डरती हैं। मगर जब कभी बारिश की रात में कोई लड़की सिलाई करते हुए थक जाए और उसकी आंखें नींद से बंद होने लगी, तो मशीन के नीचे से धीरे से आवाज आती है, धागा न टूटने देना, वरना दरवाजा फिर खुल जाएगा। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।